پہنا کر لوگ لباس اعتبار و محبت کا پھر غرض و منافقت سے داغدار کرتے ہیں۔ بات کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان کتنا عجیب ہے، خوشیوں کے ہزار بہانے ہونے کے باوجود خود کو دکھی رکھنے کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط ہے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بددعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی دھڑک کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح و کیفیت کا نام ہے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کام جب صدقے نیت سے کیا جائے تو کرنے بہت سارے طریقے نکل آتے ہیں، نہ کرنے کی نیت ہو تو کوئی طریقہ نہیں نکلتا۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر ہو کر تو دیکھو، قیمتی سے فالتو بننے میں وقت نہیں لگتا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ مومن ہو بھٹکتا مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ اس دنیا میں معجزے نہیں ہوتے، یہاں کوز اور ایکشن کا قانون رائج ہے۔ کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو سن لیں، آپ سے محبت کرنے والے دن بدن کم اور نفرت کرنے والے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ کئی لوگ معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اور تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ ایک لڑکی کو اپنے نصیب کی بہتری کے لیے اتنی ہی دعائیں کرنی چاہیے جتنی وہ جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ ایک عورت جس کا مزاج کسی ایک کتاب کے پڑھنے، ایک نظم یا گیت سننے اور ایک کافی کا کپ مل جانے سے خوشگوار ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، یہاں تک کہ زندگی بھی اس کے آگے مات کھا جاتی ہے۔ مصیبتیں اور درد جھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آخر میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے ایک دن مر بھی سکتے ہیں۔ مکان زمین پر نہیں بنا بلکہ اس کی بنیاد عورت پر رکھی گئی ہے، کیونکہ عورت گھر کا ستون ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی
کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ جلد امیر ترین ہونا چاہتے ہو تو تکالیف کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہی ایک کام ہے جو تمہیں اصل خزانے کی طرف لے جائے گا اور دولت مند بنائے گا۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ مرہم اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی انسان کی توجہ کرتی ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور اپنے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اور اب ان کی خواہشات کو۔ طریقہ بدلا ہے، مقصد وہی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ایسے شخص کی صحبت سے اجتناب کریں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، راز کو فاش کرے اور جب مطلب نہ ہو تو منہ موڑ لے۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں مت کرو کہ پینسل سے پہلے ربر ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ محبت میں دماغ کتنی سمجھداری کیوں نہ دکھائے، مگر انسان دل کے اشارے پہ ہی چلتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کا باعث ہیں۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے ہیں شان دکھانے میں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قدیم اور مقبول شاہراہ صراط مستقیم ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی بھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ یہ آخری دفعہ ہے، وہ محض جرائم کی زنجیر کی اگلی کڑی ہوتی ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے پر شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے وقت گردن اکڑا لیا کرتے ہیں۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے، خود کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ایک شے ہمارے پاس باقی رہتی ہے، اور وہ ہے وقت۔ کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے تو کسی کو دولت۔ ہر شے میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے، لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے، غلام کو بھی، بادشاہ کو بھی۔ سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کرے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے، وہ ٹینشن جو دوسرے انسان اپنی تلخ کلامی یا ناراضگی کی وجہ سے ہمیں دے دیتے ہیں۔ جو ہم سے ناراض ہیں یا جن سے ہم ناراض ہیں،
ان کو منا کے انہیں معاف کر کے ہمیں اس ٹینشن کو ختم کر دینا چاہیے اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی بانٹ پر راضی رہیں، اس کا چناؤ بہترین چناؤ ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ ہزار راستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں، اور کہیں کوئی آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں مگر خوف خدا نہیں کرتے۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت تو ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عام گزرتے ہوئے دنوں میں کیوں کوئی ایسا ایک دن آ جاتا ہے جس کو گزارنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اپنی پوری ہمت لگانے کے باوجود بھی اداسی اور تکلیف کے راستے سے ہمیں گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آئندہ مستقبل کی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ شام تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ سکون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سنیں، بلکہ اصل سکون یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سمجھے اور محسوس کرے۔ سمجھنے والا انسان دل کو اطمینان اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ کسی کی ذات کے لیے اتنا وقت خرچ کریں جتنی اس کو ضرورت ہو۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ وقت خرچ کرو گے تو ایک دن اس کے لیے غیر اہم ہو جاؤ گے۔ سب سے اچھی چیز جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ دولت نہیں بلکہ عزت کا جذبہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ احمقانہ باتیں کرتے رہیں گے۔ کاش تم جان لیتے کہ ہار بہادروں کی ہوتی ہے، کیونکہ بزدل لڑائی نہیں کیا کرتے۔